بزرگوں میں ایک بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی 14 پارے قرآن یاد تھا. ماں کے پیٹ سے 14 پارے یاد کریے. آپ صاحب بیٹھے پوچھئے, قرآن پاک یاد کرنا آسان نہیں ہے, اللہ کی توفیق سے ہے, سب اس کی مہربانی سے ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی محنت لگتی. ماں کے پیٹ سے یار 14 پارے یاد کر کے کس نے کروائے؟ جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے, ان کی برکت ہوئی ہے تو ماں کے پیٹ میں 14 پارے یاد ہو گئے. یہ اللہ کی عنایت ہے, رب کی کرم ہے. اب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا سنیے. آپ فرماتے ہیں, میں ابھی پیدا نہیں ہوا تھا, اپنی ماں کے پیٹ میں تھا کہ ہمارے گھر میں ایک فقیر آ گیا, دروازے پہ دستک دی. میرے ابا حضرت خواجہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے تھے. انہیں خادم کو بھیجا, دیکھو کون ہے. اس نے کہا جی فقیر ہے, مانگنے والا, کہتا روٹی دو اللہ کے نام پر. انہوں نے وہ اپنا دسترخوان دیکھا, جس میں اپنے زمانے میں چنگیر کہتے ہیں, وہ جس میں بھی تھا اس کو دیکھا تو اس میں 2 روٹیاں تھیں, ایک سوکھی روٹی اور ایک پراٹھا. کہلے فقیر ہے نا, یہ گھر ہم کھائیں گے. سوکھی روٹی دے دی اس درویش, اس ملازم کو کہ جاؤ دروازے پر فقیر اس کو دے دو. وہ روٹی لے کر گیا, ابھی دروازے تک نہیں پہنچا تو کہتے واپس آ جا, واپس آ جا. کیوں حضور کیا ہوا؟ اور جو میری بیوی کے پیٹ میں بچہ نا, وہ کہتا ہے اللہ کے نام پر اچھی چیز دینی چاہیے. یہ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کہتا ہے اللہ کے نام پر اچھی چیز دینی چاہیے. یہ ماں کے پیٹ میں شعور کس نے دیا؟ ماں کے پیٹ میں یہ کس نے عطا کیا؟ یہ اسی ذات نے عطا کیا جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے, جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. تو جو سارے جہانوں کی رحمت ہے, پہلے جہاں میں وہی رحمت ہے, اس جہاں میں وہی رحمت ہے, قبر میں بھی وہی رحمت ہے, اور حشر میں بھی وہی رحمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, نظارہ ہی اور ہو گیا, بہار ہی بدل گئی. پہلے ہر وقت خزاں رہتی تھی, لیکن سرکار کے آنے سے وہ بہار آئی ہے, قیامت تک بہار ہی بہار ہے. ایمان والے, ان کے دل چمک رہے ہیں, ان کے دل دھڑک رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں. یہ کس نے کہا, یہ کس نے کیا؟ یہ صرف ایک ہی ذات ہے, ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عرصہ کتنا ہے بھائی؟ 40 سال تو آپ نے کچھ کہا نہیں, خاموش. باقی مکہ مکرمہ کے 13 سال, اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تبلیغ کرتے تو لوگ آ کے روٹے اٹکاتے. چند بندے مسلمان ہوئے, پھر وہ چند بندے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے. اللہ کے نبی مدینہ طیبہ میں, یہاں جنگ و جدال کا سلسلہ شروع ہو گیا. بھائی کہیں فتح مکہ کے بعد جا کے کچھ سکون ملا؟ یہ 2-4 سال میں ہی اتنا فیض ہوا کہ آج تک یہ فیض ختم ہی نہیں ہو رہا. آج تک نہیں فیض ختم ہو رہا ہے یار. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جہاں نظر ڈالتے ہیں وہاں کرم در کرم ہی ہوتا جاتا ہے, وہاں رحمت در رحمت ہی ہوتی جا رہی ہے. جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے دینے والا اللہ ہی ہے, لیکن جیسے وہ اللہ کے نام سے سرکار کی بارگاہ میں جولی پھیلاتا ہے, جولی بعد میں پھیلاتی ہے, مدینے والا جولی کو پہلے بھر دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. خندق کھودی جا رہی ہے, اور خندق کھوتے کھوتے پہاڑ آ گیا خندق میں. صحابہ پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ یہ پہاڑ آ گیا, چٹان آ گئی, اب اس نے تو ساری محنت ضائع کر دی. اگر یہ پہاڑ رہے گا تو لوگ تو وہاں سے اپنے سواری آئیں گے, ادھر اندر آ جائیں گے. اللہ کے نے فرماتے ہیں ٹھہرو میں آتا ہوں. سرکار نے کدال لی, بازو اوپر کیے اور لے کر اللہ اکبر کہا تو وہ چٹان, وہ پہاڑ 1/3 ریزہ ریزہ ہو کر ریت بن کے پرے ہو گیا. دوبارہ اللہ اکبر کہا, پھر 1/3 پھر ختم ہو گیا. پھر تیسری بار اللہ اکبر کہا, ساری کی ساری چٹان ختم ہو گئی. اللہ کے جب ایسے کرے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر, ایک صحابی نے دیکھ لیا ایسے کہ پیٹ سے کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہے, پتھر بندھا ہوا. بھوک لگی ہو نا شدید, اس پہ پتھر باندھ کے تھوڑا ایسے کر دیجئے نا تو انتڑیاں ذرا اندر ہو جاتی, بھوک میں کمی محسوس ہوتی. ایسے تو خالی ہوتی ہے نا, وہ اندر انسان پریشان ہوتا ہے, بھوک ہے تو جب ایسے کچھ چیز آگے کر دے نا, کچھ چیز باندھ دے تو ذرا سکون محسوس ہوتا ہے. سرکار نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا. کہنے لگے ہاں سرکار کے پیٹ پہ پتھر. وہ دوڑا دوڑا گیا, اپنی اہلیہ کے پاس گیا, اپنے گھر چلا گیا. کہنے لگا وہ بختوں والی ہے, میں نے نبی کریم کی یہ حالت دیکھی, بھوک شدید ہے,
کوئی ہے گھر میں؟ اس نے کہا یہ تھوڑا سا جو ہے اور یہ ایک بکری کا بچہ ہے. تو کہنے لگا یہ آٹا تم بناؤ، بکری کا بچہ میں ذبح کرتا ہوں، کھال اتارتا ہوں، بوٹیاں کرتا ہوں، تم انڈیا چڑھا دو، میں جا کے چاہتا ہوں. کہنے لگا خیال رکھنا سرکار کے جا کے صرف 10 آدمی. یا رسول اللہ 10 تک کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ نہیں، 10 آ جائیں یہ کھانا کھا لیں. وہ صحابی سارا انتظام کر کے چلے گئے. عرض کی یا رسول اللہ دعوت ہے 10 آدمی صرف. کان میں کہا یا رسول اللہ دعوت ہے 10 آدمی. اللہ کے نبی نے کہا اعلان کر دو سب خندق والوں کی دعوت ہے، سب خندق والوں کی دعوت ہے. اب وہ گھبرا گئے، دوڑے دوڑے گھر گئے. اہلیہ سے کہتے ہیں وہ پتہ نہیں میں سمجھا نہیں سکا یا سرکار سن نہیں سکے یا کیا ہوا، میں نے کہا تھا 10 تو سارے لے آئے. کل کے 10 کہہ دیا تھا. ہاں میں نے تو کہہ دیا تھا. کہ ٹھیک ہے ہم غلام ہیں آگے کر دیں گے، 10 آگے وہ جانے ان کا کام جانے، ہمیں اس سے کیا. اتنی دیر میں پیچھے خادم آ گیا. کہتے اللہ کے نبی فرماتے جب تک میں آ نہ جاؤں تم نے ہنڈیا کو چولہے سے اتارنا نہیں اور آٹے سے روٹیاں بھی لگانی نہیں، میں آؤں گا پھر کرنا. سرکار تشریف لے آئے. آپ نے سب سے پہلے ہنڈیا کا اوپر والا ڈھکن کھولا، کھول کے اپنا لعاب ڈالا اور آٹے میں لعاب ڈالا اور لعاب ڈال کے پھر فرمایا اس کو ہنڈیا کو وہیں رکھ دو. اور اس گارل سے کہا 2-3 عورتیں اور بلا لاؤ روٹیاں پکانے والی. وہ آٹا تو اتنا سا ہے، فرمایا بلا لاؤ. وہ اور عورتیں بلا لیں روٹیاں تنور میں روٹیاں لگانے کے لیے. اب ادھر اللہ کے نبی فرما گئے اب سالن ڈال لو روٹیاں پکانی شروع کر دو. اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے، غور کی ذرا. ہم کبھی انسان ہے نا، انسان کو آتا ہے یار ایک جیسے ہی ہے نا، بس نبی ہے نا وہی کا فرق ہے. لوگ کہہ دیتے وہی کا فرق ہے، باقی تو ایک جیسے ہی ہے نا سارے. اتنا کبھی کبھی ذہن میں خیال آئے نا ذرا تو کبھی اپنی اہلیہ کے سامنے، بیوی کے سامنے ہنڈیا اٹھا کے ذرا اس میں تھوک کے دیکھو تمہارا کیا حشر ہوتا ہے. برداشت کرتی؟ اپنی بیوی نہیں برداشت کرتی کہ یہ کرتے ہو. یہ سرکار دو عالم کے لعاب میں برکت تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا روٹیاں پکاتے جاؤ اور سالن نکالتے جاؤ. سرکار سالن نکالیں جو بندے لگا دیے، ادھر روٹیاں پکائی جا رہی ہیں 10 کے کھاتے جاؤ. ساری خندق کھا گئی، جتنے 100 آدمی تھے سارے کے سارے کھا گئے. ادھر اسی طرح روٹی پکتی رہی، اسی طرح ہنڈیا سے سالن نکلتا رہا. یہ سرکار ہیں، دیتے ہیں تو خوب دیتے ہیں، نوازتے ہیں تو خوب نوازتے ہیں. یہ سرکار رحمت ہے سب جہانوں کے لیے. ایمان والے تمہیں کچھ بھی چاہیے آجا بارگاہ خیر الورا میں عرض کر دے. جب عرض کر دے گا جو تجھے چاہیے وہ ملتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ کہ بھائی کوئی مہمان آئے ہیں جس کے گھر میں ایک کا کھانا ہے نا، ایک آدمی ہے، ایک کو ساتھ لے جاؤ. 2 آدمی ہیں 2 اور ساتھ لے جاؤ. جس کے گھر میں 3 کھانے والے 3 کا کھانا 3 اور لے جاؤ، برکت ہو جائے گی. بھائی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں چند آدمی اپنے بیٹے سے کہا لے جاؤ ان کو کھانا کھلاؤ. اب جتنا کھانا تھا تیار ہو گیا اور وہ سرکار دو عالم کے پاس رہے. مغرب پڑی، عشاء پڑی، کافی دیر تک باتیں کرتے رہے. جب باتیں کرتے رہے تو پھر سرکار فرمایا صدیق اب جاؤ گھر جاؤ. آپ گھر آئے تو آگے آپ کی اہلیہ کہتی ہیں آپ کو اپنے مہمانوں کا کوئی خیال نہیں. میں کیا وہ کھانا نہیں کھلایا؟ وہ کھا ہی نہیں رہے. کہتے جب تک ابو بکر نہیں آئیں گے ہم نہیں کھائیں گے، کھانا اسی طرح پڑا ہے. تو آپ کے بڑے بیٹے تھے عبد الرحمن، ان کو آپ جلال میں کہاں گیا وہ کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ چھپ گئے کہیں، ابا جی جلال میں ہیں. بہرحال وہ کھانا سامنے رکھ دیا گیا، کھاؤ. سب کھانے لگ گئے. کہتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے جتنا ہم کھانا کھا رہے اندر سے کھانا اور زیادہ ہو رہا ہے. کھانا کھاتے گئے، ہم سارے کھانا کھا چکے، وہ کھانا پھر بھی اور بڑے کا بڑا محسوس ہو رہا ہے. کہتے ہیں میں صبح نماز پہ گیا، سرکار کے پاس لے گیا. میں کہا یا رسول اللہ یہ کھانا ہے. اللہ کے نبی نے اس وقت جتنے تھے ان کو کھانا کھلایا. کچھ مہمان آئے ہوئے تھے یا کچھ فوج تیار کر رہے تھے کہ قبیلے کے ساتھ وہ مدت ختم ہو گئی تھی، ان کے ساتھ معاہدہ کی. اب ان سے جہاد کا ہو رہا تھا سلسلہ. 12 امیر لشکر بنے.
ہر امیر کے نیچے کچھ آدمی ہیں، کتنے ہیں اللہ بہتر جانے، یہ تعداد نہیں لکھی، 12 آدمی کے نیچے آدمی ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، ہر آدمی کے لیے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہی 3-4 آدمیوں کا کھانا ان کے سامنے رکھ دیا، فرمایا کھاؤ۔ وہ سارے کھا کھا کے سیر ہو گئے، لیکن پھر بھی کھانا ختم نہیں ہو رہا ہے۔ تو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نوازتے ہیں، دیتے ہیں، بے حد و بے حساب دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ تصور میں نہیں آتا۔ تو آئیے بارگاہ خیر الورا سے رابطہ رکھتے ہیں، جو اللہ کے نبی سے رابطہ رکھتا ہے نبی اس کی جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتا ہے، اتنا کچھ دیتا ہے کہ انسان کے تصور میں خیال میں نہیں آتا، اللہ کے نبی اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بارگاہ خیر جو رحمت للعالمین ہے، سب جہانوں کی رحمت ہے۔ ہمیں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی تنگی آئے تو آئیے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اللہ کے نبی کو یاد کر لیں۔ جیب میں پیسے ہوں، بازار سے اپنے کچھ سامان لینا ہے، اس سامان لینے سے پہلے اللہ کے نبی کو یاد کر لیں، برکت وہیں سے آئے گی، رحمت وہیں سے آئے گی۔ ڈاکٹر کی گولی میں شفا نہیں، یہ سبب ہے، شفا ہے تو اللہ کے عطا فرمانے سے شفا ہے۔ اور جب بارگاہ مصطفیٰ سے تیری حاضری ہو جائے گی پھر شفا داری شفا ہے۔ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ہم اصل طریقہ بھول گئے، نبی کی بارگاہ میں حاضری بھول گئے ہیں، اس لیے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ہاں، جو ایمان والا سرکار کی بارگاہ میں حاضری نہیں بھولتا، نبی پھر اسے بھولا نہیں کرتے، اسے اپنے دامن کرم میں جگہ عطا فرمایا کرتے۔ تو رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جتنے بھی لوگ آئے، جس در سے آتے ہیں، جس درس سے آتے ہیں، سرکار ان کی جھولیاں بھرتے جاتے ہیں۔ اب سنیے، 3 ہمارے بزرگ ہیں محدث، شیخ طبرانی، جن کی 3 موجم صغیر، موجم اوسط اور موجم کبیر حدیث پاک کی کتابیں ہیں۔ صغیر 1 جلد میں، اوسط 10 جلدوں میں، اور موجم کبیر 25 جلدوں میں۔ یہ بڑی موجم ہے، یہ لکھنے والے۔ اور ایک اور بزرگ ہیں محدث، ان کا نام ہے ابو شیخ، ان کی کتابیں ہیں، العظمت ان کی بڑی مشہور ہے، یہ کتابیں ہیں۔ اور ایک اور تیسرے تھے، یہ تینوں آدمی مدینہ طیبہ گئے اور مدینہ طیبہ جا کے حدیثیں سنتے سناتے رہے، کسی کو خیال نہ رہا کہ ان کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ 1 دن 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے، اب تو چلا ہی نہیں جا رہا۔ کہنے لگے آپس میں بات کریں، یار کیا کریں، کسی نے کھانے نہیں پوچھا، حدیثیں سارے سن رہے ہیں، بڑے بڑے شاگرد آ جاتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے کھانا نہیں پوچھا۔ کہنے اور تو ہم غیرت برداشت نہیں کرتی، کسی کے سامنے کہا جناب روٹی دو، حدیثیں پڑھائیں، روٹی کسے مانگے، اچھا نہیں لگتا۔ چلو ایسے کرتے ہیں، جس کی حدیثیں پڑھاتے ہیں شام عشاء کے اسی کے دربار میں چلے جاتے ہیں۔ آگے عشاء کے بعد سرکار دو عالم صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، روضہ رسول پہ عرض کریں، یا رسول اللہ ہم آپ کی حدیثیں سنتے سناتے، اب آپ کے دربار پہ مہمان ہیں، آپ کی مرضی، جیسے رکھنا، بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، جیسے آپ کی مرضی۔ اتنا کہتے کہتے سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مسجد نبی کے دروازے پہ حرکت ہوئی، کو آیا، آگے لیمپ ہے، یہ چراغ تو اس وقت تھے نہیں، یہ بتیاں تو تھی نہیں، لیمپ ہے، وہ لے کے آیا، اور اس کے خدام ہیں، آگے طباخ ہے روٹی والا، پیچھے وہ رئیس آدمی ہے، آیا، کہنے لگا وہ محدث ہو، وہ مولانا صاحبان، کھانا کھاؤ۔ کہنے ہمیں بھوک اتنی تھی، ہم کھانے پہ شروع ہو گئے، کچھ نہیں پوچھا تو کہاں سے لگا، کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانے سے فارغ ہو، کہنے لگا اشکوتم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے نبی کریم سے کھانے کی شکایت کر دی تھی؟ کیوں، کیا ہوا؟ کہنے ادھر تم نے شکایت کی، ادھر میں سویا ہوا تھا، میری قسمت جاگ اٹھی، فرمایا میرے مہمانوں کو جا کے کھانا کھلا دو۔ ایمان والے تو ہو تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق والا ہو، نسبت والا ہو، سرکار کرم فرماتے ہیں، رحمت فرماتے ہیں، جھولیاں بھرتے ہیں، وہ تو رحمت للعالمین ہے، سب جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آ جا تو بھی بارگاہ خیر الورا میں آ جا، تیری بھی جھولی بھرتی رہے گی اور سرکار تجھ پہ کرم در کرم فرماتے رہیں گے۔ اب سنیے، یہ ہمارے اس بر صغیر میں پاک و ہند میں ایک بزرگ ہیں، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ علی پور شریف کے 2 بزرگ ہیں، دونوں کا نام ہی جماعت علی شاہ، دونوں ہی سید ہیں، دونوں ہی ایک پیر کے مرید ہیں، دونوں ہی خلیفے۔ اب بہرحال یہ بڑے تھے، ان کو بڑے شاہانہ طریقے سے رہتے تھے، بڑی دنیا میں بڑے ظاہری کر و فر کے ساتھ رہے، دوسرے فقیرانہ طریقے سے رہتے تھے، ہر ایک کی اپنی خوشبو ہے۔ یہ مدینہ طیبہ جاتے ہر سال حج کے لیے، تو وہاں جا کے تو وہاں بڑی خدمت کرتے، لوگ آتے ان کی خدمت کرتے۔ ان کا ایک خادم تھا
جن کے جس کے ذمہ تھا اس کو کھانا دو، اس کو دو، اس کو دو، دن رات اسے کام کرواتے تھے، اس کو خود بھول گئے اس کو کہنے کا. وہ دیتا رہا، ادھر دیتا رہا، ادھر دیتا رہا، ادھر دیتا رہا، لیکن خود اسے کہا مجھے حضرت کہیں گے تو کھاؤں گا، ایسے تو خیانت ہو جائے گی، میں کیا کروں. اب وہ اسی طرح ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، وہ روضہ شریف پہ آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ. اب انہوں نے تو پوچھا نہیں ہے، وہ تو بھول گئے، آپ تو نہیں بھولتے نا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے. کہتے لیٹا ہوا تھا، اچانک مجھے محسوس کوئی آ رہا، دیکھا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آگے آ رہے ہیں. فرمایا اٹھو اٹھو، اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں. سرکار آئے، دائیں صدیق کے وقت، بائیں فاروق کے پیچھے حضرت عثمان غنی. اور اللہ فرمایا تم بھوکے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ. سرکار نے میری جولی میں کھجوریں ڈال دی، میں کھجوریں کھاؤں. اب وہ خواب کے عالم میں کھجوریں کھا رہا ہے، کہتا مجھے بھوک لگی تھی، کھاتا گیا کھاتا گیا. آدھی کھجوریں کھائی ہوگی کہ مسجد نبی کا مؤذن اذان دیتے کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان دی، جیسے ہی اذان دی میری آنکھ کھلی، کہتا ہوں آدھی کھجوریں میری جھولی میں موجود ہیں. آدھی کھجور آدھی کھجوریں میری جھولی موجود ہیں. کہتے میں نے مزے لے لے کے کھائیں. پھر صبح میں اپنے حضرت صاحب کے پاس گیا، پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پاس. میں نے کہا حضرت رات آپ نے تو پوچھا نہیں، کھانا کرم ہو گیا. میں نے کھانا کھایا، بڑے مسکرائے. کہیں گے وہ میرے لیے 2 کھجوریں رکھ لیتا. اس نے کہا حضرت جب میں ساری کھا چکا پھر مجھے خیال آیا، پہلے خیال آتا تو میں رکھ ہی لیتا، پہلے بھوکا میں ساری کھا گیا، جب آخری کھجور کھا گیا پھر مجھے خیال آیا وہ حضرت صاحب کے لیے 2-4 رکھ لیتا. تو یہ ہے بارگاہ خیر الورا، اللہ کے نبی کی بارگاہ ہے. اس بارگاہ میں جو بھی آتا ہے محروم نہیں رہتا. اور جولی پھیلانی آتی ہو تو صحیح، ہمیں تو جولیاں پھیلانی بھی نہیں آتی ہیں، اور جیسے بھی ہیں تو آقا کے. جب آقا کی بارگاہ میں ایسے جولی پھیلائیں گے جیسی بھی ہوگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہر دور میں بڑے بڑے غلام ہوئے، عجب عجب رنگ کے غلام ہوئے. اسی پاکستان بننے سے پہلے سیالکوٹ میں مولانا محمد شریف محدث کوٹلوی یہ وہاں موجود تھے. مولانا ابو النور محمد بشیر صاحب ان کے والد گرامی، جن کی واز کی کتابیں چلتی تھیں، ان کے والد گرامی مولانا محمد شریف محدث کوٹلوی. یہ ساری زندگی یہی درس دیتے رہے. اللہ کے نبی کرم کرنے والے، اللہ کے نبی رحمت کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنایتوں کی بارش فرمانے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں تھے کرسی کو لے آؤ نا جی اندر، چنگا اور خیریت ہے حضرت؟ بالکل ٹھیک ہے. اجازت ہے حضرت؟ مولانا محمد شریف محدث کوٹلوی رحمت اللہ تعالی علیہ درس دیتے تھے، واضح و نصیحت کرتے. زندگی گزر گئی، آخر عمر میں آپ کو فالج ہو گیا. یہ آخر عمر میں تکلیف ہو جانا، فالج ہونے کسی اچھے اور برے ہونے کی نشانی نہیں. نیک بھی بیمار ہوتے ہیں، بد بھی بیمار ہوتے ہیں، یہ اچھا اور برا ہونے کی کوئی نشانی نہیں. باہر اللہ کی تقدیر ہے. جیسے ادھر ہندو اور سکھ تھے، انہوں نے شور مچا دیا اپنے گردواروں پہ مندروں میں. کہا مسلح روزانہ کہتا تھا میرا نبی یہ کر سکتا ہے، میرا نبی وعظ و نصیحت کرتا تھا، اس نے ہمارا ناک میں دم کیا ہوا تھا، اور تیرا نبی کدھر گیا؟ کیوں نہیں کہتا اسے آ کر ٹھیک کر دے؟ انہیں تانے دیے، یہ سنتے رہے. آخر ایک رات جمعہ کی رات تھی، اس رات میں ان کو اندر سے کچھ آواز آئی. اپنے بیٹے مولانا محمد بشیر ابو النور محمد بشیر رحمت اللہ علیہ ان سے کہنے لگے بیٹا میری 4 پائی کا رخ مدینہ طیبہ کی طرف کر دے. ابا کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ شاہ صاحب تشریف لے آؤ، کار لے تو ایسے منگائی نا. بسم اللہ. میرا رخ مدینہ مربع شریف.
کرسی ادھر کر دینا جی، کرسی کا رخ کر جی بس ٹھیک ہے جی، بس میرا رخ مدینہ میں. وہ مولانا محمد شریف محدث کوٹلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہیں گے بیٹا چارپائی کا رخ مدینہ شریف کی طرف کر دو، کر دیا. روتے روتے عرض کرتے یا رسول اللہ یا نبی اللہ، میں تو رب کی تقدیر پر رب کی رضا پہ راضی تھا. غیر مسلم یہ ہندو سکھ تانا دے رہے مسلمانوں کا نبی کچھ نہیں کر سکتا، مسلمانوں کا نبی کچھ نہیں کر سکتا، سرکار نظر کرم کر دیجئے. روتے روتے اسی عالم میں وہ سو گئے. سوتے ہی انہیں محسوس ہوا جیسے گھر کی سامنے کی دیوار ختم ہو رہی ہے، یہ فاصلے سمٹ رہے، یہ شہر، یہ صحرا، یہ دریا، یہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے کوٹلی لوہارا میں انہیں گنبد خضرا نظر آ جاتا ہے. انہیں سنہری جالیاں نظر آتی ہیں، سنہری جالیوں سے نکلتا نور نظر آیا. انہیں ہوش اس وقت آتا ہے جب ان کے گھر کی ہر اینٹ کہتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. یہ صدائیں بلند ہو گئی. اللہ کے نبی تشریف لائے، آپ سرہانے بیٹھ گئے. فرمایا محمد شریف کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ تانے دے رہے. میں کوئی بات نہیں، آ گیا ہوں. آپ نے اپنا چہرہ ہاتھ مبارک ان کے چہرے پہ رکھ دیا، ایسی انگلیاں چہرے پہ رکھ دی اور ان کو دعا دے کے چلے گئے. سرکار چلے گئے. آنکھ کھلی تو بیٹا پاس ہی تھا. کہیں گے بیٹا تم نے کچھ دیکھا؟ عرض کی ابا میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھیں، باقی کچھ نہیں نظر آیا. بیٹا جس نبی کی غلامی میں ساری زندگی نعرے لگاتا رہا، آج نبی مجھے ٹھیک کر گیا ہے، اتنا کہہ کے چھلانگ لگا کے نیچے آ گئے. چارپائی سے نیچے آئے. صبح جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے دن میں بھی وہ مسجد میں گئے. پورے علاقے میں بات دھوم گئی کہ مسلمانوں کا نبی آ کے صحیح کر گیا، تندرست کر گیا. اب وہ مسلمانوں کا نبی آ کے صحیح کر گیا، تندرست کر گیا. مسجد بھر گئی. ہندو اور سکھ بھی آئے دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں سے کہ مسلمانوں کا نبی کیسے صحیح کر گیا. وہ مسجد بھری ہوئی تھی، نہ پہچانتا مسلم سکھ کون ہے، سب آ گئے. ہندو سکھ مسلمان سب اکٹھے ہوئے. جیسے انہوں نے سارا منظر بیان کیا ایسے میرے ساتھ رات ہوا. جیسے آخر میں پہنچے تو پوری کی پوری مسجد ہندو اور سکھوں سمیت کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں اور بیان کرتے ان کے چہرے پہ جہاں سرکار کی انگلیاں مبارک تھی نیلے رنگ کا نور کئی دن تک نظر آتا رہا. نیلے رنگ کا نور کئی دن تک نظر آتا. یہ رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. وہ بندہ کوئی ہو تو صحیح اللہ کی نبی کی بارگاہ میں جولی پھیلانے والا ہو تو صحیح. انشاءاللہ جولی بعد میں پھیلتی ہے، کرم پہلے ہو جاتا ہے. پکارنے والے کی پکار بعد میں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لطف و کرم پہلے فرماتے ہیں. اللہ نے ہمیں ایک ہی در تو بتایا ہے، وہ در محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ کے نبی کا در ہے. آئیے ہمیں کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اللہ کے نبی کو یاد کر لیجئے. ہاں کہیں آپ کا مقدمہ ہے، عدالت میں جانے سے پہلے سرکار کو یاد کر لیجئے. آپ کی کسی بھائی کے ساتھ میٹنگ ہے، اس میٹنگ میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی کو یاد کر لیجئے. انشاءاللہ جیسے جیسے یاد کرتے جائیں گے یہ تعلق گہرا ہوتا چلا جائے گا. پھر گہرا تعلق ہوگا، پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. ایک وقت آئے گا سامنے آنکھ اٹھاؤ گے تو سامنے جلوہ محمد مصطفیٰ نظر آ جائے گا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و کرم ہے، سرکار کی مہربانی. دہلی میں ہمارے ایک بزرگ ہیں حضور شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. سر سید احمد خان آثار السنادید میں وہ لکھتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، اپنے دادا جان کے ساتھ ان کے پاس آیا. میرے دادا جان ان کے دست گرفتہ تھے، بیت تھے. اس وقت اس فقیر کے دربار پر 500 آدمی روزانہ کھانا کھاتا تھا. اس دور 500 آدمی روزانہ کھانا کھاتا تھا. بہرحال کہتے ہیں یہ بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم رہتا تھا. یہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ گئے. لوگ آ گئے، کوئی دو آئے، حضرت بچہ بیمار ہے دعا کر دی، دعا کر دی. حضرت تکلیف ہے دعا کر دی، مقدمہ دعا کر دی. چلتا رہا سلسلہ، نمازیں پڑھتے رہے، چلتا رہا. عشاء کے بعد تک چلتا رہا. تھک گئے، تھک کے اتنے زیادہ تھک گئے. کہتے کب یہ لوگ، لیکن لوگ سلسلہ آخر ختم ہو گیا. سلسلہ رات پڑ گئی. جب لوگوں کا سلسلہ ختم ہوا تو کہنے لگے دروازہ بند کر دو، باہر چلے جاؤ. دروازہ بند کر دیا. کہتے میں اپنے اسی بستر پر وہیں جا، اپنی چارپائی پر، بیڈ کہہ لیجئے چارپائی، وہیں میں دراز ہونے لگا. بے ساختہ میری زبان سے نکلا یا رسول اللہ.
بے ساختہ میری زبان سے نکلا یا رسول اللہ، تو میرے کمرے کے اندر سے آواز آئی لبیک عبدی لبیک عبدی، اور میرے غلام میں حاضر ہوں، میرے غلام میں حاضر ہوں۔ ایمان والے تیرا ایمان کامل ہو تو صحیح، تو جہاں جائے گا نبی کے جلوے تیرے ساتھ ہوں گے، تو گھر میں ہے نبی کے جلوے تیرے گھر میں، نبی کے جلوے تیرے من میں، نبی کے جلوے تیری قبر میں، تو میدان حشر میں بعد میں جائے گا، محمد مصطفیٰ پہلے تیرے لیے انتظام کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ صرف سننے سنانے کے لیے نہیں کہ ہم محبت میں آ کے سن لیں پھر خاموش ہو جائیں، یہ اس محبت میں سننا بھی فائدے سے خالی نہیں، لیکن اصل کام ہے اس پر عمل کریں۔ جب بھی ہمیں کوئی دکھ آئے، تکلیف آئے، کسی اور کو بعد میں عرض کریں، مدینے کے تاجدار کو پہلے عرض کر دیں۔ آپ کو تکلیف ہے، آپ ابا سے عرض کرنا چاہتے ہیں کچھ، تو پہلے نبی کریم سے عرض کر دیجئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے پھر اپنے ابا سے عرض کیجئے، دیکھیے صحیح وہ کام کیسے بنتا ہے۔ ایمان والوں، ہمارا تعلق چاہیے، رشتہ چاہیے، نسبت چاہیے۔ آپ روزانہ کسی کو یاد کرتے رہیں، روزانہ کسی کو یاد کرتے رہیں، کہے گا صحیح ہے کون ہے یار روزانہ یاد کرنے والا؟ آپ دل کے ہاتھوں سے در مصطفیٰ پہ دستک دیتے رہیے، ایک دن تو سرکار پوچھیں کون ہے دیوانہ روزانہ مجھے یاد کرنے والا؟ جس دن سرکار نے پوچھ لیا بگڑے سارے مقدر سنور جائیں گے، اگلی پچھلی نسلیں سنور جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور سچا والہانہ عشق و مستی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔